بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک عابد رہتا تھا۔ یہ عرصہ دراز سے اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھا۔ اسی عبادت کی وجہ سے وہ مستجاب الدعا، جس کی دعا قبول ہوتی ہے، مشہور تھا۔ اس زمانے میں ایک امیرزادی پاگل ہو گئی۔ تمام طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے اور اسے لا علاج قرار دے دیا گیا۔ اس کے بھائی اسے برسیسا کے پاس لے آئے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کرے اور ان کی بہن کو شفا مل جائے۔ وہ لڑکی برسیسا کی عبادت گاہ کے محراب کے پاس بیٹھ گئی۔ اس موقع پر شیطان اور نفس امارہ نے برسیسا کو بہکایا اور اس کی نظر لڑکی پر پڑی تو وہ اپنا دل دے بیٹھا۔ وہ اپنی تمام تر عبادتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس لڑکی سے زنا کا ارتکاب کر بیٹھا۔ زنا کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ شاید یہ لڑکی حاملہ نہ ہوگی، چنانچہ اس نے ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اسے فوراً قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ شیطان اپنا یہ منصوبہ پورا کر کے اس لڑکی کے بھائیوں کے پاس آیا اور انہیں پورا ماجرا سنا دیا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ جب اس واقعے کی مکمل چھان بین کی گئی تو وہ حقیقت واضح ہو گئی اور بادشاہ کے حکم سے برسیسا کو پھانسی پر لٹکانے کا حکم دے دیا گیا۔ لوگ پھانسی کی جگہ پہ جمع ہو گئے۔ اس موقع پر شیطان نے عابد سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے تمہیں اس مصیبت میں گرفتار کیا ہے اور اب میں ہی تمہیں اس سے نجات بھی دلاؤں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم میری اطاعت کرو۔ عابد نے کہا، میں کس طرح تمہاری اطاعت کروں؟ شیطان نے کہا، مجھے سجدہ کرو۔ عابد نے کہا، میں تختہ دار پر تمہیں کس طرح سجدہ کر سکتا ہوں؟ شیطان نے کہا، تم صرف اپنی آنکھ کے اشاروں سے سجدہ کر لو تو کافی ہے۔ عابد نے یہی کام کیا اور کافر ہو گیا۔ اس موقع پر شیطان نے اس سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا اور عابد کو اسی تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ قرآن کریم میں شیطان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بنی نذیر کے یہودیوں اور منافقین جو مشکل وقت پر عہد شکنی کا ارتکاب کرتے تھے، ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، جو برسیسا کی طرح انسان کو کہتا ہے کافر ہو جا، اور جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے بیزار ہوں، میں تمام جہانوں کے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ پس شیطان اور اس کے پیروکاروں کا انجام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور یہ ہے ظالموں کی سزا۔